السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ایمی فاؤنڈیشن اسکول۔ آج ہم ویکلی ہوم ورک اسائنمنٹ 5 کو ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا ویکلی ہوم ورک اسائنمنٹ 3 کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے یونٹ نمبر 1 اسپیشل پیپل کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کیا تھا، اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا تھا اور اس کے تمام ہوم ورک کو اپنی نوٹ بک میں کاپی بھی کر لیا تھا۔ آج ہم اسائنمنٹ نمبر 5 کریں گے، جس کا ٹاسک نمبر 1 ہے ریڈ یونٹ نمبر 6 قاسم's trip to لاہور۔ So students, unit number 6 is about a trip which is قاسم's trip to لاہور۔ اس چیپٹر میں ہم ایک سیر کے بارے میں پڑھیں گے جو قاسم نے کی تھی لاہور آ کر۔ لاہور پاکستان کا بہت خوبصورت، بہت پیارا سا شہر ہے۔ قاسم لندن میں رہتا تھا اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ لاہور آیا اور اس نے وہاں پر سیر کی۔ آئیے اس کی ٹرپ کے بارے میں چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ قاسم's trip to لاہور۔ 12-year-old قاسم، 12 سال کا قاسم lives in لنڈن، لندن میں رہتا ہے with his parents، اپنے والدین کے ساتھ۔ he was born، وہ پیدا ہوا and raised there، اور وہیں پلا بڑھا۔ last year، پچھلے سال for the first time، پہلی بار he came with his family، وہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ آیا to لاہور to visit their relatives، اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے۔ ڈیورنگ ہز اسٹے، اپنے قیام کے دوران ہی وزٹڈ اے نمبر آف ہسٹریکل سائٹس، اس نے بہت ساری تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ ہی روٹ اے ٹریولوگ، اور اس نے ایک سفر نامہ لکھا اباؤٹ ہز ٹرپ ٹو لاہور، اپنی لاہور کی سیر کے بارے میں۔ لیٹس ریڈ اے فیو پیجز آف ہز ٹریولوگ، آئیے اس کے سفر نامے کی کچھ صفحات کو پڑھتے ہیں۔ ٹو سی، یہ دیکھنے کے لیے واٹ ہی ہیز ریٹن، کہ اس نے کیا لکھا ہے اباؤٹ دا پلیسز ہی وزٹڈ، ان جگہوں کے بارے میں جہاں کی اس نے سیر کی۔ اگست 3، 2010، 3 اگست 2010۔ وی ریچ لاہور ایٹ 10 PM، ہم رات 10 بجے لاہور پہنچے۔ دا ویدر واز ہیومڈ اینڈ ہاٹ، جو موسم تھا وہ بہت نمی والا اور گرم تھا۔ آئی واز ویری ایکسائٹیڈ، میں بہت خوش تھا ٹو وزٹ دس سٹی، اس شہر کی سیر کے لیے۔ بیکاز اٹ از مائی فادرز برتھ پلیس، کیونکہ یہ میرے والد کی جائے پیدائش بھی تھا۔ اینڈ دا ہوم آف مائی گرینڈ پیرنٹس، اور میرے دادا دادی کا گھر بھی یہیں تھا۔ ہاؤ ایور، البتہ، دس واز ناٹ اونلی دا ریزن، یہ وہ واحد وجہ نہیں تھی فار مائی ایکسائٹمنٹ، میری خوشی کی۔ آئی واز آلسو ایگر ٹو سی لاہور، میں اس لیے بھی لاہور دیکھنے کا شوقین تھا۔ بیکاز آف اٹس ہسٹریکل امپورٹنس، کیونکہ اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اینڈ رچ کلچر اینڈ ہیریٹیج، اور یہاں کی ثقافت اور ورثہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اگست 8، 2010، 8 اگست 2010۔ مائی فرسٹ سائٹ سینگ ایکسپیرئنس ان لاہور واز دا بادشاہی مسجد اور ایمپیررز ماسک، جو پہلی سیر کرنے کی جگہ میں نے دیکھی وہ بادشاہی مسجد تھی، یا جسے ایمپیررز ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ ایز وی انٹرڈ دا مین گیٹ، جیسے ہی ہم مین گیٹ کے اندر داخل ہوئے، آئی واز مسمرائزڈ، میں کھو گیا بائی دا بیوٹی آف دس پلیس، اس جگہ کی خوبصورتی میں۔ اے ٹور گائیڈ واز آلسو اویلیبل، ایک ٹور گائیڈ بھی وہاں موجود تھا۔ اینڈ ہی گیو اس اے لاٹ آف انفارمیشن، اور اس نے ہمیں بہت سی معلومات دی اباؤٹ دا ہسٹری آف دا موسک، اس مسجد کی ہسٹری کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں۔ لیٹس ریڈ اباؤٹ دا ہسٹری آف دس موسک۔ بادشاہی مسجد was built in 1673 by the 6th Mughal Emperor اورنگزیب عالمگیر۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر، جو چھٹے مغل بادشاہ تھے، انہوں نے تعمیر کروائی۔ دا کنسٹرکشن آف دا موسک، اس مسجد کی تعمیر میں took about 2 years، 2 سال کا عرصہ لگا، from May 1671 to April 1673، مئی 1671 سے اپریل 1673 کا یہ وقت لگا۔ دا موسک واز بلٹ اپوزٹ دا لاہور فورٹ، اور اس مسجد کو تعمیر کیا گیا شاہی قلعے کے یا لاہور قلعے کے بالکل سامنے۔ بادشاہی مسجد از دا سیکنڈ لارجسٹ موسک ان پاکستان، بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اینڈ کین اکوموڈیٹ اوور 55,000 ورشپر ایٹ ون ٹائم، اور یہاں پر تقریباً 55,000 نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد ریمینڈ دا لارجسٹ موسک ان دا ورلڈ فرام 1673 to 1986، a period of 313 years۔
بادشاہی مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی 1673 سے 1986 تقریباً 313 سال تک. بٹ آفٹر دا کمپلیشن آف دا فیصل مسجد ان اسلام آباد، لیکن اسلام آباد میں فیصل مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی اٹ از ناؤ کنسیڈرڈ، اب اسے سمجھا جاتا ہے دا سیکنڈ لارجسٹ ماسک ان پاکستان اینڈ ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا اور پاکستان کی دوسری بڑی مسجد، اینڈ دا ففتھ لارجسٹ ماسک ان دا ورلڈ اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. آئیے اب اس کے ڈیزائن اور طرز تعمیر کی بات کرتے ہیں. دا ماسک از میڈ آف ماربل اینڈ ریڈ سینڈ اسٹون. اس کی تعمیر میں ماربل اور سرخ اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے. اٹ ہیز 3 ماربل ڈومس. اس کے 3 ماربل سے بنے گنبد ہیں وچ کور 7 پریئر رومس، جو تقریباً 7 عبادت خانوں کو کور کرتے ہیں. دیئر آر 4 مینارس ایٹ دا 4 کارنرز آف دا ماسک. مسجد کے چاروں کناروں پر 4 مینار موجود ہیں. ایچ میناریٹ از 54 میٹرز ہائی اینڈ ہیز اے سرکمفیرنس آف 20 میٹرز ایٹ دا بیس. ہر مینار کی جو لمبائی ہے وہ 54 میٹر اور اس کی چوڑائی یا جسے گولائی کہہ سکتے ہیں وہ 20 میٹر ہے. دیر آر 4 more minarets, 1 at each corner of the courtyard also. اس کے صحن کے چاروں کونوں پر بھی 4 مینار موجود ہیں. The walls and roofs of the prayer halls، جو اس مسجد کی دیواریں اور چھت ہیں، are decorated with Islamic calligraphy and traditional Persian tile work. اس کی سجاوٹ میں اسلامک کیلیگرافی اور روایتی جو پرشین ٹائل ورک ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. دا یوز آف اسٹون اینڈ ماربل فار ایکسٹیریئر اینڈ انٹیریئر گیوز آؤٹ اسٹینڈنگ بیوٹی ٹو دا ماسک. اور اس کی سجاوٹ میں استعمال کیے گئے مختلف طرح کے پتھر اور ماربل اس کی اندرونی اور بیرونی دیواریں اس مسجد کی جو بیوٹی ہے، اس مسجد کی جو خوبصورتی ہے اس میں 4 چاند لگاتے ہیں. میوزیم. A few years ago، کچھ سال پہلے a small museum، ایک چھوٹا سا میوزیم was added، شامل کیا گیا to the mosque complex، اس مسجد کے احاطے میں، where relics of حضرت محمد peace be upon him and his daughter حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ are kept، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے منسوب کچھ نوادرات رکھے گئے ہیں. August 10, 2010، 10 اگست 2010، دا شالیمار گارڈن. مائی کزن سجیسٹڈ، میرے کزنز نے مشورہ دیا دیٹ وی شوڈ وزٹ شالیمار گارڈنس ٹوڈے، کہ ہمیں آج شالیمار گارڈنس کی سیر کرنی چاہیے. بیکاز کیونکہ دا ویدر واز نائس، جو موسم تھا وہ بہت اچھا تھا. ایز اٹ ہیڈ رینڈ دا پریویس نائٹ، کیونکہ پچھلی رات بارش ہوئی تھی. Therefore، اسی لیے we all agreed، ہم سب راضی ہو گئے and headed towards our destination، اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے. On our way، اپنے راستے میں my father briefed us about the history، design and architecture of these gardens. ہمارے والد نے ان گارڈنس کی جو ہے تاریخ، اس کے ڈیزائن اور اس کے طرز تعمیر کے بارے میں معلومات دی. سب سے پہلے ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں. The Shalimar Gardens were built by the Mughal Emperor شاہ جہان. شالیمار گارڈنز مغل امپیرر یا مغل بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروائے. These are located near باغبان پورہ، یہ باغبان پورہ کے قریب واقع ہیں. The construction of these gardens started in 1641. ان باغات کی جو تعمیر تھی وہ 1941 میں شروع ہوئی اینڈ واز کمپلیٹڈ، اور مکمل ہوئی ان 1 year، 1 سال کے عرصے. دا شالیمار گارڈنس ور لکڈ آفٹر بائی اے ویل نون فیملی آف دا ایریا فار مور دین 350 years. تقریباً 350 سالوں تک ایک مشہور فیملی، ایک مشہور خاندان ان باغات کی حفاظت کرتا رہا. ان 1962 میں دا شالیمار گارڈنز ور نیشنلائزڈ بائی جنرل ایوب خان. ان باغات کو 1962 میں جو ہے وہ قومی حیثیت مل گئی، جس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ان کو سنبھالنے کی قرار پائی. ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. اگر اس کے ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کی بات کریں، دیز گارڈنز، یہ باغات بلٹ ود ماربل اینڈ ریڈ سینڈ اسٹون. اس کی تعمیر میں بھی ماربل کا اور سرخ اینٹوں کا استعمال کیا گیا. آر ان دا شیپ آف این ایبلونگ پیرالیلوگرام اینڈ آر سراؤنڈیڈ بائی اے ہائی برک وال. یہ ایک مستطیل کی شکل میں ہے
اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اینٹوں سے بنی دیوار بھی موجود ہے. There are also some buildings in the gardens. ان باغات میں مختلف طرح کی عمارتیں موجود ہیں. There were special rooms for the emperor and his family. ان باغات میں بادشاہ اور اس کی فیملی کے لیے کچھ کمرے مخصوص تھے. There are also 2 gateways and minarets in the corners of the gardens. یہاں پر 2 داخلی دروازے بھی موجود ہیں اور مینار بھی ان گارڈنز کے کونوں پر موجود ہیں. 3 level terraces of the garden. The gardens have 3 level terraces which are 13 to 15 feet above one another. ان باغات میں ایک ایسی عمارت بھی موجود ہے جن میں 3 جو ہے وہ لیول ٹیریسز موجود ہیں. ٹیریسز کہتے ہیں کسی بھی عمارت کے اوپری حصے کو. These 3 terraces have specific names. ان تینوں ٹیریسز کے الگ الگ نام جو ہیں مخصوص ہیں. The upper terrace is called فرابخش. جو سب سے اوپر والی چھت ہے یا ٹیرس ہے اسے فرابخش کہا جاتا ہے, meaning gives pleasure. جو مڈل ٹیرس ہے اسے فیض بخش کہا جاتا ہے, meaning something that gives goodness. The lower terrace is called حیات بخش, which means gives life. Now let's talk about the fountains of the gardens. مختلف طرح کی آبشار یا فوارے اس گارڈن میں موجود ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. There are white marble pools on each terrace of the garden. یہاں کے ہر بالا خانے یا ہر چھت پر جو ہے گارڈن میں ایک پول, ایک تالاب موجود ہے. Around 410 fountains rise in these pools. اور ان تالاب میں تقریباً 410 فوارے موجود ہیں. The distribution of the fountains is as follow. اور یہ جو ان فواروں کی یا فاؤنٹینس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح ہے. The upper level terrace has 105 fountains. جو سب سے اوپری جو ٹیرس ہے اس میں 105 فاؤنٹینز ہیں. جو درمیانی ٹیرس ہے اس میں 152 فاؤنٹینز ہیں, اور جو سب سے نیچے والی ٹیرس ہے اس میں 153 فاؤنٹین موجود ہیں. The gardens have 5 water cascades. Cascades کہہ سکتے ہیں آبشار کو. اس میں 5 جو ہے وہ cascades موجود ہیں. A water cascade is a kind of waterfall in which water falls in steps, جسے ہم آبشار بھی کہہ سکتے ہیں. Trees in the garden. Many varieties of fruit, floral and decorative trees and plants were planted in the gardens, which adds to their beauty. یہاں پر بہت سے پھولدار, پھلدار اور نمائشی جو ہے درخت یہاں پر لگائے گئے ہیں, پودے بھی لگائے گئے ہیں جو ان گارڈنز کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 6 ہم نے بہت اچھے طریقے سے ریڈ کر لیا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. اب ہم اسائنمنٹ نمبر 5 کا ٹاسک نمبر 2 کریں گے, وچ از ووکیبلری. اس سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اپنی نوٹ بک میں, بہت نیٹ اینڈ کلین, بہت اچھی رائٹنگ میں. یونٹ نمبر 6 قاسم's trip to لاہور. دین ڈیٹ لکھیں گے ہم, جس ڈیٹ کو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ یہاں پر مینشن کریں گے. آن ایوری پیج ہم نے ڈیٹ, پیج نمبر اور یونٹ نمبر مینشن کرنا ہے. اس کے بعد ہم ووکیبلری لکھیں گے. ٹریولوگ, سفر نامہ, ایکسپیرئنس آف اے ٹریول, ہیومڈ, نمی, مگی, کنسٹرکشن, تعمیر, ٹو بلڈ, ایکوموڈیٹ, گنجائش, سفیشینٹ اسپیس, ریمینڈ, باقیات, کنٹینیو ٹو ایگزسٹ, کنسیڈرڈ, تصور کرنا, تھنک اباؤٹ, آرکیٹیکچر, طرز تعمیر, ڈیزائن, سراؤنڈڈ, ارد گرد, نیئر بائی. اسائنمنٹ نمبر 5 ٹاسک نمبر 3 از سینٹینس میکنگ. ہمیشہ کی طرح یہ تمام سینٹینس جو آپ کو یہاں پر شو کرائے جا رہے ہیں یہ بک سے لیے گئے ہیں, اور آپ سے پھر دوبارہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو بھی لازمی کاپی کرنا ہے اپنے نوٹ بک میں, اور اس کے علاوہ ایک سینٹینس آپ نے خود سے بھی بنانا ہے. فرسٹ ورڈ از وزٹ. قاسم came to Lahore to visit grandparents. Qasim's grandparents live in Lahore. Information, the guide gave information about Badshahi Mosque. Garden, the garden have many trees. Waterfall, a water cascade is a kind of waterfall.
Assignment number 5, task number 4, circle the correct words. یہ ایکسرسائز آپ کی بک سے لی گئی ہے. آپ نے جو ہے اپنی نوٹ بک میں بھی اس کو کاپی کرنا ہے اور اس کو بک میں بھی اٹیمپٹ کرنا ہے. Circle the correct word. The Badshahi Masjid was built in 1673. The Badshahi Masjid was built by the Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir. The mosque was built opposite the Lahore Fort. The Badshahi Masjid can accommodate over dash worshippers. How many worshippers? 55,000 worshippers. Each minarets of the Badshahi Masjid is dash meter high, 54 meter high. The Shalimar Gardens were built by the Mughal Emperor Shah Jahan. Shalimar Gardens are located near Baghbanpura, and the construction of these gardens started in 1641. Assignment number 5, task number 5 is question answers. چیپٹر بہت اچھے طریقے سے آپ نے ریڈ کر لیا ہے. کویشچن آپ کو پڑھ کر بتائیں گے. آنسر آپ نے یہاں سے بھی آپ جو ہے کاپی کر سکتے ہیں اپنی نوٹ بک میں. Assignment number 5, task number 5 is question answers. چیپٹر ہم نے بہت اچھے طریقے سے ریڈ کر لیا ہے. کچھ کویشچن ہمیں دیے گئے ہیں, ان کو آنسر کریں گے. Question number 1 is, who is Qasim? Where does he live? Qasim is a 12 years old boy who lives in London. He was born and raised there. Question number 2, when was Badshahi Masjid built? Who built it? Badshahi Masjid was built in 1673 by the Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir. Question number 3, write about the history of Shalimar Gardens. Shalimar Gardens were built by the Mughal Emperor Shah Jahan. These are located near Baghbanpura. The construction of these gardens started in 1641 and completed in 1 year. Question number 4, write specific names of 3 level terraces of gardens with their meaning. Name of these terraces with meanings are: upper terrace is Farabaksh, which means gives pleasure. Middle terrace is Fezbaksh, which means gives goodness. Lower terrace is Hayat Baksh, which means gives life. What is a water cascade? How many water cascades do these gardens have? A water cascade is a kind of waterfall in which water falls in steps. These gardens have 5 water cascades. Assignment number 5, task number 6 is another assignment. Assignment number 5, task number 6 is an assignment. Name some important historical buildings in your city and describe them in one sentence. آپ نے کچھ ہسٹریکل بلڈنگس اپنے شہر کی جو ہے مینشن کرنی ہے اور اس کے بعد ان کو ڈسکرائب کرنا ہے ان ون سینٹینس. اب ہم اپنی انڈیکس کو مینٹین کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے یونٹ نمبر 1 اسپیشل پیپل کو ریڈ آؤٹ کیا تھا, اس کا ہوم ورک کیا تھا پیج نمبر 1 to 9. اب آپ نے مینشن کرنا ہے انڈیکس میں یونٹ نمبر 6 قاسم ٹرپ ٹو لاہور, اور جو بھی پیجز ہوں گے آپ نے پیج نمبر بھی لازمی لکھنا ہے اور اس کے ٹاپکس کو جو ہے یہاں پر مینشن کریں گے. پوئم ٹریول کو بھی ریڈ آؤٹ کریں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ کمپلیٹ یونٹ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا, جیسے آپ کو یونٹ نمبر 1 بھی سمجھ آ گیا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ یونٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.